أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا وما كان المؤمنون لينفروا كافة. اور مومنوں سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے نکلے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. پس کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی فقہ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ. تاکہ اپنی قوم کو ڈرائیں. اذا رجعوا الیہم. جب واپس ان کی طرف آئے. لعلہم یحذرون. تاکہ وہ بچ جائیں. پچھلی آیات کریمہ میں جب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جہاد کی ترغیب دلائی کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے رسول اللہ کے پیچھے بیٹھ رہنا اور اپنی جان کو ان کی جان سے ایسے سمجھنا. اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان جب بھی کوئی غزوہ کوئی سریہ ہوتا تو سارے کے سارے ہی نکل جاتے. بس اوقات مدینہ بالکل خالی ہو جاتا. نبی علیہ السلام اکیلے ہی جلوہ فرما ہو گئے. یہ سارے حضرات تو چلے جاتے. پیچھے وحی الہی کا نزول ہوا یا کچھ آیات نازل ہوئے, کچھ احکام نازل ہوئے تو یہ واپس آتے تو ان دینی مسائل سے محروم رہ جاتے. اللہ رب العزت جل وعلا نے تب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ سارے نہ نکل جایا کرو, کچھ حبیب کے پاس بھی رہا کرو تاکہ جو اللہ کا حکم نازل ہو, جو احکام الہیہ پہنچے, آپ ان کو سیکھیں, سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچا دیا کرو. اور ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ کچھ نبی علیہ السلام کے صحابہ مدینہ سے ہجرت کر کے دیہات میں چلے گئے. دیہات میں ان کو ماحول بڑا پسند آیا, تبلیغ فرمائی. دین تبلیغ کا بہت ہی اچھا ان کو موقع نصیب ہوا. کافی عرصہ تک رہے. جب یہ واپس آئے تو پیچھے سے جو نبی پاک علیہ السلام کے پاس رہا کرتے تھے لوگ کافی علوم کے اندر ان سے آگے بڑھ گئے. بہت سارے احکام نازل ہوئے جو ان کو نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیے. یہ دیہات میں جانے والے لوگ محروم رہ گئے. اللہ رب العزت نے تب فرمایا کہ سارے نہ نکل جایا کرو بلکہ کچھ جایا کرو, کچھ حضور کے پاس رہا کرو اور ان کی ڈیوٹی لگایا کرو کہ جو احکام جو دین حضور سے آپ سیکھیں وہ ہمیں بھی بتا دیا کریں کیا کیا احکام آئے ہیں. تو یہ ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے سارے کے سارے تو تم نہیں نکل سکتے دین کے علم حاصل کرنے میں, لیکن کچھ نہ کچھ ضرور نکلا کرو. لیتفقہوا فی الدین. تاکہ تمہیں دین کی فقہ حاصل ہو. دین کی کیا حاصل ہو؟ تمام علوم. اب توجہ کے ساتھ چند باتیں سماعت کر لیں. تمام علوم دینیہ میں سے علم فقہ سب سے افضل ترین علم ہے. تمام جو دینی علوم ہیں ان تمام علوم دینیہ میں سے افضل ترین علم ہے وہ کون سا علم ہے؟ علم فقہ ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید کی تلاوت سے, نوافل پڑھنے سے علم فقہ حاصل کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت ہی نہ کریں, نوافل نہ پڑھیں. مقصد یہ ہے کہ ایک طرف قرآن پاک کی تلاوت سکھائی جا رہی ہے, تلاوت قرآن ہو رہی ہے, نوافل پڑھے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف دین کو سکھایا جا رہا ہے. تو آپ قرآن کی تلاوت کو, نوافل کو
چھوڑ کر اس دین کی محفل میں جا کر جو مسائل سیکھیں گے یہ آپ کی افضل ترین عبادت ہوگی۔ یہ یتفقہوا فی الدین سے یہ فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم میں سے ایک جماعت نکلے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ کیا حاصل کریں؟ دوسرے مقام پر اللہ کریم فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ فرماتا ہے جس کو حکمت عطا فرما دی گئی، حکمت سے مراد ہے دین کی فقہ، دین کی فقہ، دین کی سمجھ، جسے دین کی فقہ عطا فرما دی گئی اس کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی اللہ پاک نے اسے عطا فرما دی۔ اور ایک حدیث جو بار بار پہلے میں نے آپ کو سنائی، من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دین کا فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ شیطان پر 1000 عبادت گزار اتنے بھاری نہیں ہیں، 1000 عبادت گزار شیطان کا راستہ نہیں بند کر سکتے جتنا ایک فقیہ شیطان کا راستہ بند کر سکتا ہے۔ تو فقیہ کی نبی پاک علیہ السلام نے بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں اسی کا حکم ارشاد فرمایا تم دین کے فقیہ بنو، دین کی سمجھ حاصل کرو۔ حتیٰ کہ محدثین سے، مفسرین سے یہ فقیہ افضل ہے، محدثین سے بھی فقیہ افضل ہے اور مفسرین سے بھی فقیہ افضل ہے، اس لیے کہ جو محدث ہوتا ہے نا اس کا کام صرف حدیثوں کو اکٹھا کر دینا ہے، حدیثوں کو جمع کر کے آپ تک پہنچانا یہ محدث کا کام ہے۔ محدث یہ نہیں بتا سکتا کہ اس حدیث پر آپ عمل کرو اس پر نہ کرو، بہت ساری ایسی احادیث بس اوقات آ جاتی ہیں یہ آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، وہاں پر محدث نہیں بتائے گا، وہاں پر فقیہ بتائے گا یہ کون سی حدیث پہلے ہے کون سی حدیث بعد میں ہے، کون سا حکم حضور نے پہلے دیا تھا، کون سا حکم ہے جو بعد میں دیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے اس پر نہیں کرنا، یہ کون بتاتا ہے؟ فقیہ بناتا ہے، فقیہ بتاتا ہے۔ تو فقیہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ فقیہ کیسے بندہ بنتا ہے؟ فقیہ جب شاگرد چل کر اپنے استاد کے پاس جا کے علم حاصل کرے، چل کے جائے اپنے استاد کے پاس، ان کی خدمت کرے، دوستانو ہو کر بیٹھے اور محبت کی نگاہ اپنے استاد کے چہرے کے اوپر رکھے، اللہ رب العزت جل وعلا اس کو نور باطن بھی عطا فرمائے گا۔ یہ علم کے استاد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے افضل ہے، خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، خضر علیہ السلام افضل نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہے۔ خضر علیہ السلام سے کلام اللہ پاک نے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود حکم دیا تھا اے میرے موسیٰ کریم تم سفر کر کے جاؤ خضر علیہ السلام کے بعد، صرف علم کے آداب بتانے کے لیے۔ علم کے آداب ہے کہ جب کسی سے کچھ سیکھنا ہو تو اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ایک ہے علم اور ایک ہے علم کی روح، ایک ہے علم اور ایک ہے علم کی روح۔ علم جو ہے وہ آپ کو کتابوں سے مل سکتا ہے، لیکن جو علم کی روح ہے، اصل لذت ہے، چاشنی ہے اور اصل روحانیت ہے، وہ آپ کو تب ملے گی جب خالی کتاب سے نہیں بلکہ کسی کتاب والے کے سامنے بیٹھ کر حاصل کریں گے، کسی استاد سے آپ حاصل کریں گے تب آپ کو روحانیت حاصل ہوگی، وگرنہ اس علم میں لذت، روحانیت، باطنیت آپ کو نہیں مل سکتی۔ آج کا جو دور ہے وہ کتابوں سے لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ
خود پڑھو، خود حاصل کرو دین کی سمجھ۔ اگر ایسے ہو جاتا تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس کبھی نہ بھیجتا، وہاں پر ہی ان کو بتا دیا جاتا۔ تو پروردگار اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف تنبیہ فرمائی کہ اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو سفر کر کے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں دین جو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب از دین نظر، صد کتابوں کتابوں میں موجود ہے، لیکن کتابوں سے یہ حکمت کے اور عقل کے جو موتی ہیں وہ آپ کو خود کتابوں سے نہیں ملیں گے، یہ کسی علم و حکمت بزرگوں والی نظر سے آپ کو حاصل ہوں گے۔ کسی کے پاس جاؤ، ادب کے ساتھ بیٹھو، ذہن میں تلمذ حاصل کرو اور محبت کی نگاہیں اپنے استاد کے چہرے کے اوپر رکھو، اس لیے کہ مرشد لاکھ کروڑا حجا مرشد دا دیدار ہے باہو۔ استاد بھی مرشد ہوتا ہے، اصل میں صحیح مرشد وہی ہوتا ہے جو استاد ہوتا ہے۔ استاد یہ امام اعظم ابو حنیفہ استاد بنے ہیں، امام داؤد طائی استاد بنے ہیں، امام ابو یوسف بنے ہیں، جتنے بھی یہ استاد بنے ہیں تو حقیقت میں یہ عالم دین تھے، عالم دین تھے، اور ان کو استاد بنایا ہی امام جعفر صادق جیسے لوگوں کی نظر میں ہے۔ اسی لیے تو کہتے تھے کہ اگر مجھ کو وہ 2 سال نصیب نہ ہوتے تو ابو حنیفہ کیا ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ تو دین کا جو عالم ہوتا ہے حقیقت میں وہی مرشد ہوتا ہے جو شریعت کا، جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ جو دنیا کا راستہ بتائے وہ مرشد نہیں، وہ استاد بھی نہیں، آخرت کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا تو خواب میں کسی شاگرد نے دیدار کیا، حضور آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بیٹا مجھے اللہ نے بخش دیا، میرے اللہ نے مجھے، حضور کس وجہ سے بخش دیا؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے بخش دیا، مجھے فرمایا اے احمد بن حنبل اگر ہم تجھے بخشنا نہ چاہتے تو تمہیں اپنے دین کا عالم کبھی نہ بناتے، ہمیں تمہیں اپنے دین کا عالم بنایا ہے تو اس وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ تو حقیقی معنوں میں استاد ہی وہ حقیقی اور روحانی مرشد ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تم دین کی سمجھ حاصل کرو۔ آج لوگوں کو قدر نہیں ہے مسائل کی، یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی بنتی ہے کہ جس شعبے کے ساتھ جب اس کا واسطہ پڑتا جائے اس شعبے کے متعلق وہ مسائل اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ نماز فرض ہوئی تو نماز کے فضائل ضروری، روزے کے قابل ہوا تو روزے کے مسائل ضروری، جب اتنے مال کی وسعت آگی کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل ضروری، اور اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے اصول حلال و حرام کے اس کے اوپر ضروری، اگر عورت ہے تو حیض و نفاس کے جب وہ قابل ہوئی تو اس کے اوپر اس کے مسائل ضروری۔ جس شعبے سے واسطہ پڑتا جائے گا اس شعبے کے متعلقہ مسائل ضروری ہوتے جائیں گے۔ پاکی ناپاکی کے مسائل ہر کسی پر ضروری ہیں، جسم کیسے پاک ہوگا، کپڑا کیسے پاک ہوگا، جسم کو کپڑے کو نجاست لگ جائے کیسے پاک ہوتا ہے، یا غسل جب فرض ہو جاتا ہے تو کیسے بندہ پاک ہوتا ہے۔ میں نے اس دور میں مشاہدہ کیا ہے، میرے مشاہدے سے یہ باتیں گزری ہیں، عمر گزر گئی لوگوں کی، ابھی تک
ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ غسل کیسے ہوتا ہے۔ جب پوچھا گیا تو آگے سے بتاتے ہیں غسل یہی ہوتا ہے نا کہ کلمے پڑھتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، 7 کلمے پڑھ لو، کوئی 6 کلمے کہتا ہے کہ 6 کلمے پڑھتے ہیں نہانے سے پہلے، جب تک آپ کلمے نہ پڑھے تو پاک ہی نہیں ہوتے۔ جبکہ کلمہ غسل کے لیے نہیں ہے، کلمہ تو شرک سے پاک کرنے کے لیے ہے، کفر سے پاک کرنے کے لیے ہے۔ کوئی شرک و کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آنا چاہتا ہے، کلمہ اس کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ آپ ذکر و اذکار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کلمہ شریف جتنا پڑھیں، کلمہ اس کے لیے ہے۔ غسل میں کلمہ بتائیے کہ جب جسم سے کپڑے اتر جاتے ہیں، کوئی بندہ دنیاوی گفتگو کر سکتا ہے؟ کوئی دنیاوی گفتگو بھی آپ اس وقت نہیں کر سکتے جب جسم سے کپڑے اتر جاتے ہیں۔ دنیاوی گفتگو زیادہ اہم ہے یا دینی بات زیادہ اہم ہے؟ کلمہ زیادہ اہم ہے۔ جب دنیاوی نہیں کر سکتے تو کلمہ ہم وہاں پر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ تو جگہ بھی غیر مناسب ہے۔ اس لیے ہر کسی کے اوپر اپنے شعبہ ہائے زندگی کے متعلق مسائل سیکھنا ضروری ہے، جن جن سے ان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسائل دینیہ کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ پروردگار ہم سب دی حاضر مشرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت کی ہر دینی عزت عطا فرما، عقائد و اعمال کی اصلاح عطا فرما۔ بروز محشر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی تجربہ نصیب فرما، دین اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ وسلم۔